بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل فکر و نظر کو ڈاکٹر سلیمان عبداللہ کا محبت بھرا سلام پہنچے۔ آج کی ہماری بات چیت کا عنوان یہ ہے کہ غریبی کیا ہے۔ ناظرین گرامی قدر، چیزوں کا ہونا یا نہ ہونا، بہت سی آسائشوں کا ہونا یا نہ ہونا، یا خانہ نعمت کا بہت وسیع ہونا اور اس پر کئی اقسام کے کھانوں کی لذت بھری ڈشز کا چنا ہوا ہونا، یا کسی کو نان جوین بھی میسر نہ ہونا، یا کسی کو نمک مرچ کے ساتھ سوکھی روٹی بھی نہ مل سکے، کیا یہ باتیں امیری اور غریبی میں فرق کو ظاہر کرتی ہیں؟ میرے خیال میں نہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص بہت بڑا دولت مند ہو، بہت بڑے عہدے پر فائز ہو، اس کے رہنے والی جگہ جاگیر کی طرح ہو جس کے اندر کئی محلات ہوں، اس کے گھر میں بہت سے ایسے فل فرنشڈ رومز ہوں کہ جن کے اندر دابیز قالین ہوں، ان کی کھڑکیوں پہ لگے ہوئے بہت ہی خوبصورت اور بیش قیمت کم خواب اور ریشم کے پردے لٹک رہے ہوں، اس کا بیڈ کئی لاکھوں اور کروڑوں روپے کا ہو، اس کے گھر میں اٹیلین کیبنٹس والے کچن موجود ہوں، اس کے باتھ روم میں سونے کی ٹونٹیاں اور واش بیسن ہوں، اس کے باتھ روم میں چہرہ دیکھنے کے لیے بھی جو شیشہ لگا ہوا ہو وہ پیرس سے منگوایا گیا ہو۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ ان سبھی آسائشوں اور آرام کے نقشوں میں وہ شخص پریشان ہو اور وہ لاکھوں اور کروڑوں کے خوبصورت ریشمی بیڈ پہ رات کو میٹھی نیند نہ سو سکتا ہو۔ وہ اپنے گھر کے سٹنگ ایریا میں لاکھوں روپے کے خوبصورت اور منقش فرنیچر پہ بیٹھ کے چند گھڑیاں آرام کی، آسائش کی، سکون کی اور مطمئن اور مسرور زندگی کی نہ گزار سکتا ہو۔ اس کی جس چھت میں بہت ہی خوبصورت وڈ ورک ہوا ہو، اس کی جن کمروں کی دیواروں پہ بہت ہی دیدہ زیب منقش گلکاری کی گئی ہو، ان چھتوں اور ان کمروں کے اندر رہتے ہوئے بھی وہ پریشان حال ہو، تو یہ کاہے کی عمارت ہے؟ یہ کیسی امیری ہے؟ اس کے مقابلے میں اگر کوئی مزدور ہے، کوئی پانڈی جڑا ککھاں دے کلی چ رہندا ہے، وہ صرف دال روٹی کھا لیندہ ہے یا لون مرچ نال روٹی کھا لیندہ ہے، لیکن وہ مطمئن اور مسرور زندگی گزارتا ہے، تو میری نظر میں وہ شخص امیر ہے۔ اربوں اور کھربوں روپے کا مالک اگر اپنی زندگی سے نالاں ہے، اپنی زندگی میں پریشان حال ہے، اس کی زندگی میں اللہ کا تعلق نہیں ہے، اللہ جل شانہ کی یاد نہیں ہے، اور بہت کچھ حاصل کر کے کئی کھرب روپے حاصل کر کے اس کے اندر سے پھر حل میں مزید کی آواز آتی ہے کہ کئی کھرب روپے اور مجھے چاہیے، تو وہ شخص تو بڑا غریب آدمی ہے۔ تو ناظرین کرام، امیری اور غریبی روپے پیسے سے نہیں ہوتے، یہ جائیداد سے، کوٹھیوں کاروں مارکیٹوں سے بھی نہیں ہوتی، یہ پلازوں سے بھی اور ڈالروں سے بھی نہیں ہوتی۔ امیری اور غریبی ایک رویہ ہے، وہ اگر میری آپ کی زندگی میں ہے، ایک اچھا رویہ، اللہ سے تعلق، اطمینان، سکون، دل کی آزادی، دل میں ہر وقت خوشبوئیں، پیار کی محبتوں کی باتیں، تو ہم امیر ہیں، ورنہ ہم غریب ہیں۔ غریب الدیار وہ نہیں جو پردیسی ہے، جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، جس کے تن پہ چیت لے۔ غریب الدیار تو وہ ہے جس کے دل میں یادوں والی روشنی نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ سفید دلوں میں رہتے ہیں، اور اللہ جل شانہ ٹوٹے ہوئے اور سفید دلوں میں رہتے ہیں۔ ایسا دل جس کو میسر ہو وہ دنیا کا امیر ترین شخص ہے۔ میرے
اگر کہیں خدا نخواستہ پیسے گر جاتے ہیں یا آپ کا کچھ نقصان ہو جاتا ہے تو میرے دوستو یہ نقصان نہیں ہے۔ اگر ہم کوئی خوبصورت لمحہ کھو دیتے ہیں تو یہ میرا اور آپ کا نقصان ہے۔ اگر ہم اللہ کی یاد والا کوئی لمحہ کھو دیتے ہیں تو یہ میرا اور آپ کا نقصان ہے۔ مجھے یاد آیا کہ سال ہر سال پہلے میرے ایک ملنے والے تھے، فیصل آباد میں ان کی بہت بڑی کپڑے کی ملیں تھیں۔ تو اب فیصل آباد میں کپڑے کا بہت لمبا چوڑا کاروبار اب بھی ہوتا ہے، سال ہر سال پہلے بھی ہوتا تھا۔ تو وہ بڑے پریشان حال رہتے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کھرب پتی آدمی ہیں، دنیا کی ہر سہولت اللہ نے آپ کو دی ہوئی، کسی بھی دنیا کی چیز کو آپ منہ سے نکالیں، آپ کے نوکروں کی فوج ظفر موج وہ آپ کے سامنے حاضر کر دیتی ہے، آپ کیوں پریشان رہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں دراصل سوچتا ہوں کہ بہت اعلیٰ درجے کی ٹیکسٹائل ملیں جو میری 2 ملیں ہیں، ان سے بہت کچھ میں نے کمایا، میں نے ایکسپورٹ بھی بہت سارا مال کیا، لیکن میرے 3 بیٹے ہیں۔ اگر میرے پاس اس طرح سے اسی طرح کی جو اربوں مالیت والی 2 ٹیکسٹائل ملیں ہیں بڑی، اس طرح کی ایک مل اور ہوتی تو میں تینوں لڑکوں کو ترکے میں وراثت میں ایک ایک مل دے دیتا۔ ہو سکتا ہے میری زندگی کے بعد وہ ناچاکی اور اس طرح سے تنازعات کا شکار ہو جائیں۔ اب اس قصے کو ہم یہیں چھوڑتے ہیں اور اسی طرح کی ایک اور کہانی جو کہ یہ بھی حقیقی ہے، وہ بھی حقیقی کہانی ہے، تو وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میری جس جگہ رہائش ہے یہ ہمارے قصبے کے مضافات والا علاقہ ہے۔ اس کے قریب ہی جو علاقہ ہے وہ ہمارے قصبے کا بیرونی علاقہ ہے، جہاں کچھ عمارات ابھی بن رہی ہیں، کچھ مکان آدھے بنے ہیں آدھے نہیں بنے۔ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، بڑے مفلس اور کلاش، روزگار بھی بہت معمولی سا ہے، کبھی مزدوری مل جاتی ہے کبھی نہیں ملتی، بعض اوقات صبح کھانے کے لیے گھر میں کچھ ہوتا ہے شام کو نہیں ہوتا۔ تو وہ ایک روز میرے پاس آئے تو بڑی محبت سے مسکرا کے ملے، تو میں نے کہا یار آپ بڑے خوش ہیں، آج کیا ملا؟ تو انہوں نے کہا جی مکان میرے پاس نہیں تھا تو بڑا مشکل تھا گزارا کرنا، میرا ایک بیٹا بھی ہے، تو یہ آپ کے محلے کے قریب ہی مضافات میں ایک مکان زیر تعمیر ہے، تو وہ بڑے خدا ترس بندے ہیں۔ میں نے ان سے اپنی اس مجبوری کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگے کہ مکان ابھی پورا تو نہیں بنا تو تم اس میں رہ لو گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں، انشاءاللہ رہ لوں گا۔ تو کہنے لگے ان دنوں گرمیوں کا موسم تھا، تو کہنے لگے بجلی نہیں لگی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں ہاتھ والا پنکھا کر لوں گا، باہر لیٹ جاؤں گا۔ مسئلہ ہوا، آگے سردی آ گئی تو اندر ایک کمرہ جو تھوڑا بہت بنا ہوا ہے اس کے اندر کوئی چھوٹا موٹا کمبل لے کے لیٹ جاؤں گا۔ اور پھر وہ ہنس کے کہنے لگے کہ بڑا ہی اللہ کا کرم ہوا ہے، میرے پاس اب اپنا سائیکل بھی ہے تو میں اس پہ کچھ نہ کچھ چیزیں بھی دن کو بیچ لیتا ہوں، بچوں کے کھلونے وغیرہ، اور میرا جو بیٹا 7ویں کلاس میں پڑھتا ہے اسے صبح بڑی خوشی خوشی اسکول میں بھی چھوڑ آتا ہوں۔ یعنی وہ اپنے سائیکل کا ذکر اس طرح سے کر رہے تھے کہ جیسے ان کے پاس کوئی پجارو یا لیٹسٹ ماڈل کی BMW گاڑی ہو۔ تو میرے خیال میں یا آپ کے خیال میں یہ دونوں جو ہمارے ملنے والے تھے ان میں سے امیر کون ہے؟ تو بات رویے کی ہے، بات سوچ کی ہے، سوچ ہی ہمیں امیر بناتی ہے، سوچ ہی ہمیں غریب بناتی ہے۔ تو تونگری بدل است نہ بمال، جو اللہ سے تعلق رکھتا ہے اس کے دل کے اندر امارت آ جاتی ہے، وہ سخی بن جاتا ہے، وہ دینے میں بہت خوشی محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح میرے ایک دوست ہیں، وہ بھی مفلس ہیں، گھر میں اکثر ان کے بھی فاقہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک دن میرے پاس آئے تو کچھ نقدی ان کے پاس تھی، مل کے تو ہنستے ہوئے رخصت ہوئے۔ میں اب اپنے چیمبر کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا ہوں، میں نے دیکھا کہ ایک پردیسی بندہ ملا انہیں، وہ ہمارے علاقے کا نہیں تھا، تو پھٹی پرانی
اس کی قمیض تھی اور لباس بھی اسی طرح سے تھا. تو میں نے دیکھا تھوڑی دیر بعد کہ وہ نقدی اس کو دے رہے تھے، حالانکہ ابھی وہ مجھے کہہ کے گئے تھے کہ میں اس سے کچھ گروسری کا سامان لے جاتا ہوں گھر کے لیے، دالیں اور کچھ چینی یا گھی وغیرہ. تو اب میں سوچ رہا تھا کہ اپنے پاس جو تھوڑی سی نقدی تھی وہ انہوں نے ایک غریب الدیار آدمی کو دے دی ہے جو انہیں خود سے زیادہ مفلس نظر آیا. اب آج رات وہ کیسے گزاریں گے یا ان کے بچے کیا کھائیں گے؟ تو میرے دوستو، اصل بات یہ ہے کہ امیر آدمی وہ ہے جس کا تعلق اللہ کی ذات عالی سے ہے. جس کا اللہ سے تعلق نہیں ہے وہ اس دنیا کا سب سے غریب شخص ہے. میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ میرے دل میں اور آپ کے دل میں محبتیں پیدا کرے، نفرتیں ختم کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.